میرا نام مبشر طاہر جوزف ہے اور میرا تعلق لیونگ برانچ چرچ راولپنڈی سے ہے، اور میں سب سے پہلے خدا باپ، بیٹے، روح القدس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد پاسٹر ساجد ہنریکے کا اور رجائز ٹی وی کا، جنہوں نے آج مجھے موقع بخشا کہ رجائز ٹی وی دیکھنے والے تمام لوگوں کو درمیان خدا کے کلام کی باتیں شیئر کر سکوں، اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یقیناً اس پروگرام جو مقدس کلام کی باتیں ہیں آپ کو برکت ملے گی اور آپ روحانی طور پر آگے بڑھیں گے۔ آئیے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرا آپ کے سامنے جو تلاوت آپ کے سامنے پڑھوں گا وہ زبور کی کتاب ہے، اس کا دوسرا زبور، اور اس کی 8ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر دیکھیں گے کہ خدا ہم سے کیا توقع کرتا ہے اور خدا ہمارے ساتھ کیا گفتگو کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے: مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ خداوند کے مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم ایک زندہ خدا کی پرستش اور اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ جس خدا تک ہماری رسائی ہے اس کا بیٹا یسوع مسیح ہے، جو مجسم کلمہ ہے، جو روح القدس کی قدرت سے کماری مریم کے پیٹ میں پڑا، اور وہ روح القدس کی قدرت سے ہی اس دنیا میں آیا۔ اس نے جسم اختیار کیا اور اس نے اس دنیا میں آ کر توبہ کی منادی شروع کی، اور اس نے کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت، آپ سب جانتے ہیں، اس سے واقف ہیں، اپنی زمینی خدمت جو تقریباً 3.5 سال ہوتی کی انہوں نے، اور اس کے بعد مصلوبیت تک پہنچے یسوع مسیح، اور یسوع مسیح کو صلیب پر قربان ہو گئے، ہمارا فدیہ دیا، بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ دیا۔ اور لکھا ہے، یہ تمام اناجیل میں، چاروں اناجیل میں یہ واقعہ درج ہے، ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں کہ یسوع مسیح مر گئے اور اسے قبر میں دفن کیا گیا، اور تیسرے دن وہ مردوں میں سے اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھے۔ یہ ہمیں فخر ہے اپنے خداوند یسوع مسیح پر، اور یسوع ہی وہ واحد ہستی ہے جس کی قبر دنیا کی تمام قبروں میں سے خالی قبر ہے۔ یہ فخر کی بات ہے کہ وہ زندہ ہے اور وہ آسمان پر ہے۔ اور یسوع مسیح نے مکاشفہ کی کتاب اس کے پہلے باب میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں مر گیا تھا، اب میں زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا دعویٰ، یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو اس بات پر فخر ہے کہ ہم جس خدا کی پرستش کرتے ہیں اس کا بیٹا یسوع، جو مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلے اٹھا ہے، اور وہ آسمان پر بیٹھا ہے، اور لکھا وہ کبریا کی دائنی طرف بیٹھا ہے جہاں سے وہ ہماری شفاعت کرتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ ہم زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں اور یسوع مسیح کی عبادت کرتے ہیں جو ابدالآباد زندہ رہے گا، اور اسی نے یہ دعویٰ کیا کہ آسمان اور زمین کا پورا اختیار میرے پاس ہے، اور اس نے ہی یہ دعویٰ کیا ہے کہ عالم ارواح کی کنجیاں بھی میرے پاس ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب کچھ کا اختیار جو ہے وہ صرف اور صرف یسوع مسیح کے پاس ہے۔ وہی الفا اور وہی اومیگا ہے، وہی ابتدا اور وہی انتہا ہے، وہی حی القیوم ہے، اور وہی علم کل ہے، اور وہی طبیب اعظم ہے جس کی بدولت ہم زندگی میں شفا پاتے ہیں، روحانی طور پر شفا پاتے ہیں اور جسمانی طور پر شفا پاتے ہیں۔ وہی خدا ہم سے یہاں پر مخاطب ہے۔ زبور 2 کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے 8ویں آیت پڑھی، وہ خدا ہم سے یہ کہہ رہا ہے، ایمانداروں سے یہ کہہ رہا ہے، خدا پر ایمان رکھنے والوں کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگ اور قوموں کو، اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ ایمانداروں کا باپ جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اسے قوموں کا باپ کہا جاتا ہے، اسے ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے۔ اور خدا کی جو نجات تک پہنچنے کا جتنا بھی منصوبہ ہے، اس میں جتنے بھی مراحل گزرے ہیں، یعنی ابراہیم کا بیٹا اسحاق کا بیٹا یعقوب جس کو اسرائیل کا نام دیا گیا، اور پھر اسرائیل کے 12 بیٹے، اور انہی 12 بیٹوں کی اولاد میں سے خدا نے نبیوں کا ایسا سلسلہ جاری رکھا کہ اس کا اختتام آ کر یسوع مسیح پر ہوا،
اور اسی لیے یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا، اور اس نے خود بھی کہا، میں داؤد کی اصل نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ ہیلیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح نے اس سارے کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا جو خدا نے باغ عدن سے جب آدم اور حوا کو نکالا گیا، اور اس نے کہا کہ میں عورت کی نسل کو برکت دوں گا جو شیطان کو اور اس کی نسل کو جو ہے وہ اس کو شکست دے گی۔ تو یسوع مسیح ہی وہ وعدہ ہے خدا کا جو خدا نے بنی نوع انسان کے ساتھ کیا تھا، یعنی نجات کے اس کام کو پایا تکمیل پہنچانے کے لیے خدا نے ابراہیم کی نسل کو برکت دی، اور پھر اس نے بڑھاتے بڑھاتے یسوع مسیح پر آ کر اس کام کو مکمل کر دیا۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ یسوع مسیح ہی دنیا کا واحد نجات دہندہ ہے، اور وہی بنی نوع انسان کا کفارہ ہے، اور وہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے خدا ہم سے وعدہ کر رہا ہے زبور 2 میں کہ مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمیں دنیا کی بہترین چیزیں دینا چاہتا ہے، وہ ہم سے توقع کر رہا ہے کہ ہم خدا سے بڑی بڑی چیزیں مانگیں۔ خدا ہم بہت چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اس میں چکر میں رہتے ہیں، جبکہ خدا کا وعدہ یہ ہے کہ مجھ سے مانگ میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے، یعنی خدا ہمیں قیمتی چیزیں، قیمتی لوگ اور قیمتی میراث دینا چاہتا ہے، اور اس نے استثنا 28 میں ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، تمام ایمانداروں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور اس کی برکات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اور خدا نے کہا، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات جانفشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ آمین۔ اور یہاں کیا کہہ رہا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ریفرنس پڑھا، خدا کہتا مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ اور خدا نے اس وعدے کو 28 باب استثنا میں بھی دہرایا کہ اگر تو احتیاط کر کے جاں فشانی کے ساتھ میرے حکموں پر عمل کرے تو میں دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھے سرفراز کروں گا، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ کیا کیا وہ برکتیں ہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا، تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چوپایوں کے بچے، یعنی گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے۔ ہیلیلویہ۔ خدا نے کیا کہا؟ تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چوپایوں کے بچے، یعنی گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے۔ یہاں پر میں ایک ریفرنس آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب خدا کی بات ابراہیم نے مانی اور خدا کے سامنے اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر تابع کر دیا، تو خدا نے ابراہیم کے ساتھ ایک اولاد کے تعلق سے بڑا خوبصورت وعدہ کیا، جس سے میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کو غور سے پڑھنا سننا ہے، اور پھر آپ خود بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں گھر میں۔ یہ خدا کا وعدہ ابراہیم کے ساتھ ہے، 22واں باب ہے پیدائش کی کتاب، اور خدا ابراہیم کے ساتھ وعدہ کرتا ہے۔ 15ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اس سے آنورڈ آگے خدا کہتا ہے، اور خداوند کے فرشتہ نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم کو پکارا اور کہا کہ خداوند فرماتا ہے، چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہ رکھا، اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ ہیلیلویہ۔ یہاں پر بھی خدا ہر قسم کی برکت کا وعدہ کرتا ہے، اور زبور 2 میں بھی خدا کہتا مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے۔ زبردست وعدہ ہے، اور آگے لکھا ہے میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا۔ اور آگے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اور لکھا ہے اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹکوں کی مالک ہوگی۔ یہ وعدہ پورا ہو گیا۔ ہیلیلویہ۔ جو خدا کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے، تو خدا یہاں پر وعدہ کر رہا ہے ابراہیم کے ساتھ کیا؟ کہ تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ ہیلیلویہ۔ اور یہاں استثنا 28 میں بھی کیا کہہ رہا ہے خدا؟ تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار
اور تیرے چوپایوں کے بچے یعنی گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے۔ ہیلیلویہ۔ سو خدا کے کلام کی باتیں جو سچی ہیں، اگر ہم ان کو غور سے پڑھیں، غور سے سنیں اور اپنی زندگی میں اس کو اگر عمل میں لائیں تو یقیناً برکت آپ کی ہے، یقیناً زمین کے انتہائی حصے آپ کے ہیں، یقیناً خدا آپ کو قوموں کو میراث کے لیے دے گا۔ اور آگے برکت یہاں رکتی نہیں ہے، آگے آپ سنیں، لکھا ہے تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں مبارک ہوں گے، اور تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا۔ خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا۔ ہیلیلویہ۔ اور وہ تیرے مقابلہ کو تو ایک ہی راستہ سے آئیں گے، پر 7 راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے۔ اور خداوند آگے کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند تیرے انبار خانوں میں اور سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت کا حکم دے گا، اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں جسے وہ تجھ کو دیتا ہے تجھ کو برکت بخشے گا۔ ہیلیلویہ۔ اور آگے خدا کیا کر، اگر تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو مانے اور اس کی راہوں پر چلے تو خداوند اپنی اس قسم کے مطابق جو اس نے تجھ سے کھائی ہے تجھ کو اپنی پاک قوم بنا کر قائم رکھے گا۔ آمین۔ اور آگے لکھا اور 10ویں آیت میں، اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے تجھ سے ڈر جائیں گی۔ ہیلیلویہ۔ اور خدا اور جس ملک کو تجھ کو دینے کی قسم خداوند نے تیرے باپ دادا سے سکھائی تھی، اس میں خداوند تیری اولاد کو اور تیرے چوپایوں کے بچوں کو اور تیری زمین کی پیداوار کو خوب بڑھا کر تجھ کو برومند کرے گا۔ اور آگے لکھا ہے خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا کہ تیرے ملک میں وقت پر میਂہ برسائے، اور وہ تیرے سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت دے گا، اور تو بہت سی قوموں کا قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا۔ میرے عزیزو، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہمارا خدا جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے وہ آسمان میں سما نہیں سکتا، جو زندہ اور قادر مطلق ہے، جس خدا کی میں اور آپ پرستش کرتے ہیں، جس کی میں اور آپ اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ بہت بڑا خدا ہے، اس کا فضل بھی بہت بڑا ہے، اس کے وعدے بھی ہمارے ساتھ بڑے بڑے، وہ چھوٹے وعدے نہیں کرتا۔ وہ کہتا مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ اور میں نے یہ سارا ریفرنس آپ کے سامنے پڑھا ہے، ایک آیت اور پڑھوں گا، لکھا ہے اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا، اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا، بشرطے کہ تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو آج میں تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سنے اور احتیاط سے ان پر عمل کرے، اور جن باتوں کا میں آج کے دن تجھ کو حکم دیتا ہوں ان میں سے کسی سے دہنے یا بائیں ہاتھ مڑ کر اور معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرے۔ تو یہ سارے وعدے ہمارے ساتھ بالکل اسی طرح جیسے خدا نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا، جیسے خدا نے اسحاق کے ساتھ وعدہ کیا، جیسے خدا نے اپنے بندہ یعقوب یعنی اسرائیل کے ساتھ وعدہ کیا، اور وہ وعدہ آج تک ہماری زندگی میں قائم ہے۔ اور ابراہیم کی برکات میں ہم ایمان کے ساتھ شامل ہیں، کیونکہ یسوع ابراہیم کی نسل سے ہے، یسوع اسرائیل کی نسل سے ہے، یسوع داؤد کی نسل سے ہے۔ اور وہ سارے وعدے جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا نے ان کے ساتھ کیے ہیں، وہی برکتیں، وہی وعدے میرے اور آپ کے ساتھ موجود ہیں، اگر ہم زندگی میں اسی دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ بے شک آسمان کی بادشاہی تو یقیناً ہے، جو کوئی شخص لکھا ہے خداوند کا نام لے کر نجات پائے گا۔ آسمان کی بادشاہی یقینی ہے، سالویشن از گارنٹیڈ، اور یہ فضل کی بدولت ہمیں ملتی ہے فقط ایمان لانے سے۔ لیکن اس دنیا میں جب تک ہم زندہ رہتے ہیں، خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ کہتا مجھ سے مانگ اور قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ میرا ایمان ہے آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت ملی ہوگی، اور آپ اس کلام کو غور سے سنیے گا اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں، دعا کریں، خدا کے حکموں پر چلنے کی کوشش کریں، یسوع مسیح کی شاگردیت میں آگے چلیں۔ خدا آپ کے لیے بہت ساری نعمتیں آسمان پر رکھتا ہے، ہمیں فقط اس سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ کو یہ مقدس کلام کی باتیں پروگرام پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اس کو کمنٹ کریں، اس کو شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔
خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو، آپ کے گھرانے کو اور ان سب کو برکت دے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔